مرحومہ سیدہ رونق فاطمہ جو کہ والدہ محترمہ کی مولانا عابد الگرانی صاحب کی جن کی وفات ہو گئی ہے، انہیں بالخصوص شامل کرتے ہوئے، اور ہمارے افتخار شاہد بھائی نے کہا تھا کہ اس مجلس میں ایصال ثواب ہم کر دیں گے مرحوم عبدالستار ایدھی صاحب جن کی بڑی خدمات تھی پاکستان میں، اور شہید امجد صابری صاحب کے لیے بھی، اور تمام شہداء کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین وهو خیر معین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ رحمۃ اللہ علی محبیہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہ اجمعین، من الازل الی قیام یوم الدین۔ مولا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے دعائے امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ صلوات علی محمد و علی رب العزت کا یوں شکر بدلاتے ہیں کہ اس نے بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ فرش اعلیٰ پر ہمیں آنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ یہ خود ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے کہ اہل بیت کی جشن اور خوشی میں انسان اپنے آپ کو خوش محسوس کرے، اور جہاں کوئی غم کی تاریخ ہو تو خود بخود دل کا رابطہ اس میں ان سے جڑ جائے کہ چونکہ ان کے ہاں غم کی تاریخ ہے تو ہم بھی اپنے دل میں اس غم کو محسوس کر پائیں۔ یہ ایمان کی علامتوں میں سے علامت ہے، اور چونکہ آپ تمام سے تقریباً رمضان مبارک کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، البتہ وہ کوئی جشن کا موقع ہوتا تو میں اسے تھوڑا سا اور پھر انداز سے بیان کرتا، لیکن آپ کی خدمت میں پھر سے سلام عرض کرتے ہیں، اور جو آپ کی ایک امانت عریضوں کی صورت میں تھی، وہ چونکہ بعض مومنین ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی بات ہو، یہ سوال ہو، تو الحمدللہ 23
رمضان المبارک یعنی جو شب قدر کی رات ہے، اس رات میں آپ کے عزیز امام حسین علیہ السلام اور غازی عباس علیہ السلام کے حرم کے سپرد کر دیے گئے تھے۔ انشاءاللہ جو کچھ آپ نے اس میں لکھا ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام شب قدر کی برکت کے صدقے میں اور ان کی عظمت کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ساری باتیں قبول ہو سکیں، اور جو بہترین تقدیر کسی مومن کی ہو سکتی ہے پروردگار وہ اس شب کے صدقے میں اور جہاں وہ عزیزیں پہنچے ان ہستیوں کے صدقے میں وہ ہم سب کو دعا عطا فرمائے۔ مل کے ایک نعرہ صلوات بھی دیں یہاں سے وہاں۔ موضوع بہت حساس بھی ہے، دل مغموم بھی ہے، اور اس کے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں۔ کچھ پر بات ابھی ڈاکومنٹری میں ہو چکی ہے جو میں سوچ کر آیا تھا کہ مجھے اس پر بات کرنی ہے، لیکن اب اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے۔ ایک تو یہ کہ خود قبروں سے دشمنی یہ ابلیسیت کی علامت ہے، یہ شیطانیت کی علامت ہے کہ انسان قبر سے بھی کسی کے بغض رکھنے لگے، اور اس پر میرے پاس دلائل بہت سارے ہیں۔ صرف ایک جملہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے بھی منسوب ہے، اسے بعض علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی لکھا ہے، اور کثیر علماء نے سرکار ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اسے لکھا ہے۔ تلبیس ابلیس نامی کتاب میں اور بہت ساری کتابوں میں یہ موجود ہے۔ وہ یہ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جنہوں نے حضور کے حوالے سے لکھا انہوں نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے، ورنہ مطلب بھی لکھا گیا اسے کہ جیسے ابھی میں نے خطبے میں پڑھا آپ کے سامنے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، یہ توبہ کے بارے میں آیت ہے، تو کیا تعلق اس کا جنت البقیع سے؟ کہ رسول آپ کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، یا عبادی، کہ وہ میرے بندے، یعنی اس نے گناہ کیا ہے، ظلم کیا اپنے نفس پر، لیکن ہے تو میرا ہی بندہ، میری ربوبیت سے تو باہر نہیں گیا وہ۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس انداز سے اس نے خطاب کیا، یعنی اگر آپ سے کسی نے کوئی زیادتی بھی کی ہو تو آپ اسے کہیں گے میرا بھائی، تو وہ محسوس کرے گا جہاں نہیں اس نے اب تک اس تعلق کو مجھ سے باقی رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ تو نے گناہ بھی کیا ہے لیکن ہے تو میرا بندہ، یا عبادی، اے میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، تو نے اپنے نفس پر اسراف کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تیرے 100 1000 10,000 کتنے گناہ جمیعا تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ کرم اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابلیس کے دل میں بھی خیال آیا کہ جب اللہ نے اتنی رحمت والی آیت نازل کی ہے، جو حدیث امام محمد باقر علیہ السلام کے مطابق قرآن کی سب سے زیادہ، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، ایک گناہگار کو جو سب سے زیادہ ہوم اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اس آیت کو پڑھ کے پیدا ہوتی ہے، کہ بار بار اس میں بہت سارے نکات ہیں جب انشاءاللہ اور موقع پر عرض کریں گے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو حتیٰ شیطان کے دل میں بھی خیال آیا کہ کیا میری بھی کوئی بخشش کی گنجائش ہے، میں بھی شاید بخشا جا سکتا ہوں۔ تو وہ آیا سرکار ختم مرتبہ کے پاس، اور اس نے آ کر کہا کہ کیا حضور میرے لیے بھی کوئی بخشش کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے انتظام الہوا ان ہوا الا وحی یوحی اپنی جانب سے کیسے فرما دے؟ لہذا انتظار فرمایا کہ وحی پروردگار کیا نازل ہوئی، تو وحی نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب اس شیطان سے بھی ایک آپ کہہ دیجئے کہ ہاں تیری بھی بخشش کی گنجائش ہے۔ وہ یہ کہ تجھ سے کہا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، تو نے سجدہ نہیں کیا، اب جا کر قبر آدم کو سجدہ کر دے۔ اب وہ سمجھ آ رہا ہے، پھر قبر آدم کو جا کے سجدہ کر لے، اور وہ جو سجدہ تھا ظاہر ہے کہ واضح اس وقت بھی جو سجدہ تھا وہ آدم کو نہیں تھا، حکم خدا سے تھا، خدا کی عبودیت کے اظہار کے لیے ایک ولی خدا کے سامنے جھک جانا تھا۔ اور شیطان نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی نہیں مانتا، میں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں کہ اللہ تو رب ہے، لیکن تیرے سامنے جھکوں گا، تو نے جس کو بنایا اس کے سامنے بھی نہیں جھکوں گا۔ یہ جو شیطانیت اور ابلیسیت ہے کہ میں صرف یا اللہ بھائی میرے لیے اللہ کافی ہے، میں فرشتوں کے لیے کافی نہ ہوں تمہارے لیے خاص کافی ہوگا۔ فرشتوں کے لیے اللہ کافی نہیں تھا جب تک آدم کے سامنے نہ جھکے،
ولی خدا کے سامنے جب تک نہ جھکو اور تو کہاں جا کے تو قبر آدم کو سجدہ کر رہی ہے. قبر پرستی نہیں ہے کہ قبر کو سجدہ ہو رہا ہے, حکم خدا سے آدم کی تعظیم میں سجدہ ہو رہا ہے. اور دیکھا اچھا چلا قبر آدم علیہ السلام کہاں ہے؟ نجف شریف میں, نجف کی طرف چلا. جانتے ہیں نہیں جانتے, اسی ذریعے میں ہے نا. آدم علیہ السلام بھی وہی ہے, نوح علیہ السلام بھی وہی ہے. تو وہ چلا نجف کی طرف. اب ایک بزرگ ہستی ہے, ان کا نام میں لے لوں گا اس کو, وہ آگے درمیان میں, اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھائی جو ابلیس کو بھی شرم دلوائے وہ کیا ہوگا؟ صلوات محمد و آل محمد. تم نے جب آدم کی ذات کو سجدہ نہیں کیا, ذات سے تو چھوٹی چیز ہے قبر میں, تو قبر کے سامنے جھکے گا, کیا عزت رہ جائے گی؟ خاک میں مل جائے گی عزت. اور اس کا دل وہاں منقلب ہو گیا, اور وہ جو جا رہا تھا قبر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے اپنے گناہ کے کفارے کے طور پر وہ ارادہ چھوڑ دیا, اور شیطان کا شیطان رہا. اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جو قبر کی عظمت اور حرمت کا قائل ہو وہ دین محمدیت کو ماننے والا ہے, اور جو قبر کے احترام کا قائل نہ ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. شیطان تو ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. مل کے کون صلوات بھیجے محمد و آل محمد. قبروں کی عبادت تو صرف اللہ کیا, اللہ تعبدوا الا اياه, وہ تو واضح ہے. لیکن ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. شعائر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ شعائر شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ کہتے ہیں علامت کو, شعائر اللہ اللہ کی علامتیں, یعنی جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے. صفا اور مروہ پہ ایک نبی خدا کی ماں دوڑی ہے اس خاطر کہ ان کا بچہ پیاسا تھا. ایک نبی خدا کی پیاس کو بجھانے کے لیے ایک ماں دوڑی ہے صفا اور مروہ, جو جمادات ہیں یعنی پہاڑ ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا کہ یہ بھی ان میں سے ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. وہ جو اونٹ قربانی کے لیے لے کر آتے ہو نا, وہ اونٹ بھی جس پر قربانی کی نیت ہو جائے وہ شعائر اللہ میں سے ہے. یہ جو اور قلائد کا لفظ بھی آگے, قلائد یعنی اس اونٹ کے اوپر جو نشانی لگاتے ہو وہ بھی شاعر اللہ میں سے, یعنی پہاڑ تو ہو جائے شاعر اللہ میں سے, اور جانور بھی ہو جائے شاعر اللہ میں سے. اور اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کہنے لا الہ الا اللہ, جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بزرگ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ جب علی کے چہرے کو لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اسقى هذا الفتى. لا الہ الا اللہ, کتنا سخی ہے یہ جوان. لا الہ الا اللہ ما اکرم هذا الفتى, کتنا کریم ہے یہ جوان. لا الہ الا اللہ ما اشجع هذا الفتى, کتنا شجاع ہے یہ جوان. جس کے چہرے کو دیکھ کر انسان کلمہ توحید کو پڑھ لے. لہذا ان کی قبروں کو دیکھ کر کیا اللہ یاد نہیں آتا؟ اس سے بڑھ کر توحید کا مرکز کیا ہو سکتا ہے کہ وہ حسین بن علی کی قبر کے اوپر کھڑا ہو اور اسے یاد کر رہا ہو جس نے اپنے پورے وجود کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو بچایا تھا. اس سے بڑھ کے کوئی توحید کا مرکز ہو سکتا ہے؟ مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا. مولا علی کی خاطر نماز کے لیے سورج پلٹا تھا نا. مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا, لیکن اللہ نے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا. کہنے دیکھ کر خدا کی یاد. یہی تھا امام حسن مجتبی کی خبر متحر کی, یہی امام زین العابدین اسلام کی خبر متحر کی. کون کون ہستیاں اور دفن ہیں. میں نے عرض کر دیا ابتدا میں کہ
حضرت زہرا سلام علیہا کی قبر کے حوالے سے ایک روایت ہے، اور باقی جو 4 ائمہ ہیں ان کے بارے میں تو طے ہے کہ وہ وہیں پر مدفون ہیں. یعنی ایک جملے میں گزارش کرتا جاؤں، یہ آیت الوحید خراسانی نے جب 8 شوال مکرم کی مجلس پڑھی تھی تاریخ گزشتہ تو اس میں فرمایا تھا ہمارا وہ ہستیاں وہاں پر دفن ہیں، یعنی شہداء دار الفنا و شفعاء دار البقاء، زیارت جامع کبیرہ، وہ کہ جنہیں اللہ نے دار فنا میں یعنی دنیا میں گواہ بنایا ہے اور جنہیں دار بقا یعنی آخرت میں شفیع بنایا ہے. شفعاء دار البقاء، ارکان البلاد و امناء الرحمن، جو رکن ہے یعنی جو پلرز ہیں عالم امکان کے، عالم کون و مکان جو ہے وہ جن ستونوں پر استوار ہے ان 14 میں سے 4 جنت الوحید ہیں. ارکان امناء الرحمن، جو اللہ کی جو رحمتیں ہیں ان کے امین ہیں. خزانۃ علم اللہ، اللہ کی علم کا خزانہ، یہ ہستیاں وہاں پر ہیں جن میں سے پہلی ہستی نواز رسول وہ ہیں کہ حضور نے وہ جملہ ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ قلب و جگر لرز کر رہ جائے، فرمایا کہ جو حسن کی زیارت پر جائے، امام حسین کی زیارت کے بجائے تو آپ نے بے شمار سنے، جو حسن مجتبیٰ کی زیارت پر جائے کان حقا علیہ، خاتم الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ اس کا مجھ پر حق ہے. یعنی سارا عالم امکان وہ حضور کے حق تلے دبا ہوا ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ جو میرے حسن کی زیارت پر جائے اس کا مجھ پر حق ہے. کیا حق ہے؟ کہ قیامت میں اس کی زیارت پر آؤں گا، یہ مجھ پر حق ہے. جس میں سے ایک ہستی وہ ہے کہ قیامت میں جنہیں خدا صدا دے گا کہ انت زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت آپ ہے. جن میں سے ایک ہستی وہ ہے جن کے حضور نے فرمایا اسمہ اسمی و شمائلہ شمائلی، جس کا نام میرے نام پر ہے محمد باقر، اور جس کے شمائل، جس کی خصوصیات، جس کی صفات وہ میرے صفات پر ہے. جس وجہ آخری ہستی وہ ہے کہ آج میری زندگی اور آپ کی زندگی میں جتنا حلال و حرام ہے وہ قال الصادق کا صدقہ ہے. جو زیارت وارثہ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں امام صادق کی تعلیم کرتا جا رہا ہے، ابھی پڑھیں گے. جو زیارت جتنی زیارت اربعین، زیارت روز عرفہ، پورا دین امام صادق کا تعلیم کرتا ہے. اور ہمارے ان ہستیوں کی قبریں نسبار ہیں. میں تھوڑا سا ہسٹوریکلی بھی اس پہ جانا چاہتا تھا، وقت تو نہیں ہے لیکن میں اشارہ ضرور کر دوں گا. یہ آخری مرتبہ منہدم ہوئی تقریباً 90 سال پہلے، ورنہ اس سے پہلے یعنی 200 سال پہلے بھی منہدم ہو چکی ہیں قبریں انہی آل سعود کے ہاتھوں. شاید ابھی ڈاکومنٹری میں آپ سن چکے ہیں. اگر بچوں کے لیے ان کے ذہن میں ڈیٹ رہ جائے گی، اپریل کا مہینہ تھا، میں انگلش ڈیٹ بتا دوں 1925 جب یہ قبریں منہدم ہوئی، ورنہ 8 شوال مکرم. اور اس میں بھی سال میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ نے 1343 ہجری لکھا ہے، کچھ نے 1344 ہجری لکھا ہے، تھوڑے سے سال کے اختلاف کے ساتھ ہے. یہ جو گورنمنٹ ہے ان کی، یہ آج سے 200 سال پہلے محمد ابن سعود جس کے پاس آرمی تھی، اور محمد ابن عبد الوہاب جس کے پاس مولویوں اور مدرسوں کی طاقت تھی، ان دو کے گٹجوڑ سے جو گورنمنٹ بنی ہے اس کا نام ہے وہابیت اور آل سعود کی گورنمنٹ. اور محمد ابن، اور ان دونوں میں رشتہ بھی تھا، جو محمد ابن عبد الوہاب ہے اور اسی کی وجہ سے اس دین کو وہابیت کہا جاتا ہے، اور محمد ابن سعود کی وجہ سے ہی سعودی عرب اس جگہ کا نام ہے آل سعود. محمد ابن عبد الوہاب کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے محمد ابن سعود سے، یعنی ان کا پھر فیملی تعلق بھی بن گیا. اگر بہت زیادہ پیچھے کی روٹس کو دیکھیں کہ کہاں سے کی روٹس ہیں، تو امام احمد ابن حنبل وہ پہلے ائمہ اربعہ میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل وہ پہلے تھے کہ جنہوں نے ان کے خلاف جو فکر کی فتویٰ دینے والے تھے چاہے سنت ہو، ان کو بدعتی کہنا شروع کیا تھا.
اس سے پہلے مثال نہیں ملتی تھی کہ مثلا امام ابو حنیفہ نے دوسروں کو بدعتی کہا کہ جو میرے فتوے کو نہیں مان رہا وہ بدعتی ہے. انہوں نے بدعتی کہنا شروع کیا پہلا. اس کے 500 سال بعد ایک شخصیت آئی ابن تیمیہ کے نام سے. ابن تیمیہ نے نہ صرف یہ کہ بدعتی کہا بلکہ کافر بھی کہنا شروع کیا, اور کافر کے ساتھ واجب القتل بھی کہنا شروع کیا کہ جو میرے افکار کو نہیں مانتا, جو بھی مسلمان ہے, وہ نہ صرف یہ کہ بدعتی ہے بلکہ کافر ہے بلکہ واجب القتل ہے. اور انہی افکار میں سے یہی تھا کہ قبروں میں مزار نہ بنایا جائے, گنبد نہ بنایا جائے. اور جب کہ اتنا عام اور کامن تھا مسلمانوں میں قبروں کو بنانا, مزار کو بنانا, احترام کرنا اور تبرک, یہ جو تبرک کو یہ حرام کہتے ہیں اور بدعت کہتے ہیں تبرک, حتیٰ ابن تیمیہ کے جنازے میں اس کے اپنے چاہنے والوں نے اس کے کفن کو کاٹ کاٹ کر تبرک لیا, جس کو خود بدعتی کہہ رہے تھے. کیونکہ یہ عام سی بات تھی, اس لیے کہ کسی کا تصور ہی نہیں آتا تھا کہ یہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو رہی. عبادت کا کہاں سوال ہے, یہ تو احترام ہو رہا ہے. اور یہ احترام سے اتنا بڑا احترام ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور ہمارے ایک ہوتا ہے آنکھوں کا تقویٰ ہے میرے ساتھ. آنکھوں کا تقویٰ یہ ہے کہ حرام سے اپنے آپ کے ساتھ بچائے آپ نے. زبان کا تقویٰ الگ ہے, نگاہوں کانوں کا تقویٰ الگ ہے, ہاتھ کا تقویٰ الگ ہے, ایک دل کا تقویٰ ہے. دل کا تقویٰ کیا ہے؟ قرآن نے کہا جو شاعر اللہ کا احترام کرے یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. سب سے عظیم تقویٰ یہ ہے کہ شاعر اللہ کا احترام کرو, اور کیونکہ جب شاعر اللہ کا احترام رہے گا تو خود اللہ کا دین باقی رہے گا. یہ لازمی نتیجہ اس کا. ابن تیمیہ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ قتل بھی کر دیتا, فتویٰ تو دیا لیکن پاور نہیں تھی. اس کے 500 سال بعد محمد ابن عبد الوہاب اور ان کا آپس میں جو محمد ابن سعود, انہوں نے پہلے حملہ کیا ریاض پر, جو آج کیپٹل ہے. ریاض پر حملہ کر کے اس زمانے میں آپ سوچیں 4000 مسلمانوں کو قتل کیا. اور یہ کوئی بومبارڈمنٹ سے نہیں ہوا کہ بوم گرا دیا تو 1000 لوگ مر گئے, نہیں, تلواروں سے. پھر اس کے بعد کتنے اور علاقے ہیں, بڑھتے بڑھتے یہ عراق پہ بھی گئے, حتیٰ کربلا پر بھی حملہ ہوا. اور یہ اسی لعین متوکل عباسی کی روحانی اولادوں میں سے جس نے 17 مرتبہ یہ کوشش کی کہ قبر امام حسین کو مسمار کرے. تو یہ جو آل سعود تھے, انہوں نے عراق پر جب حملہ کیا تو کربلا کو بھی انہوں نے تاراج کیا. البتہ خیر قبر امام حسین علیہ السلام کو مومنین نے دفاع کیا. اس کے بعد یہ نجف گئے تو نجف میں پھر انہوں نے کوشش کی, لیکن نجف کے تو اندر ہی داخل نہیں ہو سکے. تقریباً نجف کے مومنین نے استقامت کی نجف سے نکال دیا. پھر یہ واپس آئے. یہ 200 سال پہلے جنت البقیع میں بھی ایک حملہ کر چکے تھے. ان کی گورنمنٹ 200 سال, ابھی تک انگریز ابھی بیچ میں نہیں آئے. یہ جو انگریز جو بیچ میں آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی. 200 سال پہلے پھر جب یہ اتنا ظلم کر چکے تو خلافت عثمانیہ میں سے جو توماس نام کا جو خلیفہ تھا اس نے فوج بھیجی ہے ان کی طرف اور ان کو تحت دیکھ کر کے ختم کر دیا. چونکہ ظاہر ہے اسے اپنی گورنمنٹ کا بھی خطرہ محسوس ہوتا. خلافت عثمانیہ اونلی جو خلافت تھی اس وقت وہ موجود تھی مسلمانوں کی. 100 سال تک یہ پھر چپ رہے. 100 سال بعد پھر ان کا وجود آتا ہے سامنے کہ جب انگریزوں نے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ڈائریکٹلی مسلمانوں پہ گورنمنٹ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ ڈائریکٹلی جو ہوتا ہے فوراً ریٹیلیشن ہوتا ہے, وہ یہ تو انگریز ہے. تو مسلمانوں میں کچھ ایسے کام کرو کہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ اتنی بدعتیں شروع کرو کہ یا تو آپس میں لڑتے رہیں اور ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں, اور پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ان سے مقابلہ کرنے کی, ہمیشہ ہمارے غلام رہیں گے. 3 مذہب بنائے گئے آج سے تقریباً 100 سال پہلے. 3 مذہب, اور تینوں الگ الگ جگہوں میں بنائے گئے, اور تینوں کی جو لوکیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو حجاز کا ایریا تھا ہے وہاں پر وہابیت, اور جو ایران کا ایریا ہے وہاں پر بہائیت, پاکستان انڈیا میں قادیانیت. اور تینوں کی وجہ یہ ہے کہ جو حجاز کا ایریا ہے وہ لوگ ویسے ہی بڑے سخت تھے اور بڑے متشدد تھے, تو کہا وہاں پر وہابیت. اگر مکہ مدینہ کنٹرول میں رہے گا تو پھر عالم اسلام تقریباً آدھا کنٹرول میں رہے گا. چونکہ ایران میں وہاں پر شیعت تھی اور وہ لوگ بہت زیادہ اٹیچ تھے حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے, تو وہاں پر محمد باغ نامی ایک شخص کو
جس نے یہ دعویٰ کیا کہ باب اللہ تو میں ہوں، مجھ سے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو. پہلے اس نے یہ کہا کہ مجھ سے امام زمانہ تک پہنچو، پھر کہا کہ مجھ سے اللہ تک پہنچو. تو بہائیت کی بنیاد وہاں پر اس نے رکھی کہ لوگ جو امام زمانہ اسلام سے عقیدہ ہے اس سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں. وہابیت کی بنیاد حجاز میں، بہائیت کی بنیاد ہے ایران میں. اور چونکہ انڈو پاکستان کا جو کلچر ہے اس میں جذباتیت بہت ہے، خاص طور پر حضور کے نام پر، چاہے ان میں علم ہو یا نہ ہو، لیکن جذباتیت پیدا ہے. لہٰذا قادیانیت کو وہاں پر اسٹارٹ کیا گیا. اور پھر ظاہر ہے کہ جب انگریزوں کا سپورٹ ہو گیا تو انہوں نے آل سعود نے ایک بار پھر سر اٹھایا، آج سے تقریباً 2 سال پہلے، اور بہت پریسائز اگر کہوں تو 90 سال پہلے انہوں نے پھر سے جنرل البقیع پر حملہ کیا. اور اس وقت جب جنرل البقیع پر حملہ ہوا تو دیکھیں، ایک ہوتا ہے حملہ جس میں رینڈملی کوئی قبر کہیں سے توڑ دی، کوئی قبر کہیں سے، نہیں، باقاعدہ انہوں نے فلیٹ کیا پورا بلڈوزر چلا کر. یعنی یہ نہیں کہ کوئی کہیں سے رہ گیا ہے، کوئی ٹکڑا کہیں سے رہ گیا، نہیں، بالکل. اور بلکہ آغا بزرگ تہرانی نے تو یہ بھی لکھا ہے، جو ہمارے بہت بڑے کتاب شناس بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الذریعہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے ڈیمولش تو 1343 میں کر دیا، بعد میں فتوے لیے 1344 میں اپنی مرضی کے فتوے. قتل امام حسین اسلام پر بھی فتویٰ لیا گیا تھا. تو وہ جو یزیدیت کا طریقہ تھا وہ یہاں پر انہوں نے کہا فتویٰ دو کہ نعوذ باللہ یہ. اچھا، اگر آپ، مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے مشرف ہو چکے اور کتنی بار مشرف ہو چکے ہیں، اگر آپ ان سے بحث کریں، سوال کریں نا کہ جناب اگر یہ قبروں پر گنبد بنانا جائز نہیں ہے تو یہ روضہ رسول پر کیا ہے؟ روضہ رسول اور ان کے 2 ساتھیوں کی قبروں پر جو گنبد ہے وہ کیا ہے؟ تو سادہ سے جواب دیتے ہیں کہ چونکہ بغاوت کا خطرہ ہے لہذا وہ باقی ہے. ورنہ محمد ابن عبد الوہاب جیسے اس فرسٹ انسان نے تو یہاں تک جملہ کہا کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز ہے گنبد اور قبر محمد مصطفیٰ، کیونکہ یہاں آ کر لوگ سب سے زیادہ احترام دکھاتے ہیں حضور کی قبر پر. تو سب سے پہلے جیسے مسمار کرنا چاہتے تھے، لیکن عالم اسلام جانتے تھے کہ اتنی شدید بغاوت ہوگی کر نہیں پائیں گے، ممکن ہی نہیں. اور درمیان میں خبریں آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی کہ جب حضور کے جنازے کو منتقل کر دیا جب یہ ساری واقعات، یعنی ساری دنیا کی اقوام اس پر فخر محسوس کرتی ہیں کہ ہماری کتنی قدیمی علامتیں باقی ہیں. مسلمانوں کو بدبخت آل سعود میں کہتے کہ آج سے کچھ دہائیوں پہلے تک وہ گلیاں باقی تھی جس میں رسول اللہ چلا کرتے تھے. قسم کیا شان ہو گئی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر باقی تھے، سادات کے گھر باقی تھے، حضرت جعفر طیار ان کی اولادیں، یہ سب سارا محلہ سادات تھا، یہ سب وہیں پر باقی تھا. باب جبرائیل سے جن کے ذہنوں میں سب گنبد ہے، اس میں نیچے باب جبرائیل ہے. باب جبرائیل سے اگر آپ اس طرف آگے آئیے تو امام حسین علیہ السلام کا گھر تھا، اس سے اور اس طرف آگے آئیے امام حسین مصطفیٰ علیہ السلام کا گھر. یہ سب باقی تھی. اور حتیٰ جب انہوں نے مدینہ پر حملہ کیا تو اس سے پہلے مکہ پر حملہ کر کے جو رسول اللہ کی ولادت گاہ ہے اسے مسمار کیا، جنت المعلی کی قبروں کو مسمار کیا. یہاں تک کہ انہوں نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ فقط حنبلی مذہب والے مسجد الحرام میں عبادت کریں، حنفی نکل جائیں، مالکی نکل جائیں، شافعی نکل جائیں. اور ان کے اس قتل و غارت کی وجہ سے 3 سال تک حج بھی معطل رہا تھا، حج بھی نہیں ہو پایا تھا. یہ وہ سارے مظالم تھے جو جب تک کہ مدد نہ ملتی ان برٹشرز کی جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن سمجھتے ہیں پوری دنیا میں اور گردانتے ہیں اپنے آپ کو، جنہوں نے مسلمانوں کی ان تاریخی آثار کو ایک کے بعد ایک ختم کر دیا. لیکن میں اتنا اب آخری اس پر آ گیا، میں منزل مسائل پر بھی آ گیا، میں اتنا گزارش کرتا ہوں کہ چاہے یہ قبر منہدم ہو یا مسمار ہو، فقط خاک ہو، خدا کی قسم دنیا کے ہزاروں محلوں سے، خدا کی قسم دنیا کے ہزاروں مکانوں سے ایک ذرہ بہتر ہے قبر امام جعفر صادق کا. اصل حیثیت مکان کی مکین سے جو رہنے والا ہے، اصل حیثیت اس سے کون ہے اندر. وقال مرحوم شہید سبت جعفر علیہ رحمہ
بہت خوبصورت انہوں نے مصرع کہا تھا اور یہ ان کے کم معروف مصروں میں سے. ماتے دیکھیں پنجتن سے وابستہ الفتوں کا کیا کہنا اور ان کے دشمنوں کے لیے نفرتوں کا کیا کہنا. پھر ان قبروں کے لیے فرمایا کہ مخزن رسالت ہے اور معدن امامت ہے. مخزن رسالت ہے اور معدن امامت ہے. منہدم شکستہ سی تربتوں کا کیا کہنا. جب اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ جو آج ہوا ہے یہاں پر الحمدللہ ایک شعور بیدار ہوا، آگہی بیدار ہوئی. ہمارے بچوں کو پتہ چلا، ہمارے جوانوں کو پتہ چلا، بزرگوں کو پتہ چلا، ان سمیت ایک نیا جوش و جذبہ پیدا ہوا اور اس تاریخ کو ہم نے یاد رکھا. یہ سب سے اہم کام تھا تاج پایا. اس کے بعد اسے دوسروں تک منتقل کرنا وہ ہمارے یوتھ کا کام ہے کہ وہ کیسے اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، کیسے اسے انٹرنیشنل فورم تک پہنچاتے ہیں. اور اس میں بہت گنجائش ہے یونیسکو کے حوالے سے بھی کہ بات اگرچہ کہ وہ وہیں پہ ملے ہوئے اور انہیں، لیکن یہ کہ اپنی حجت تمام ہو سکتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. خالی اشارہ کر دیا، باقی آپ جانتے ہیں تفصیلات. اور میں آپ سے گزارش کروں، وہابیت کے منہ پر تماچا ہے کیا؟ یہی آپ کا سیاہ لباس پہن کر محرم میں ایام اعظام مجلس میں آ کے بیٹھنا. انہیں سب سے زیادہ تکلیف کس سے؟ اسی رونے سے، اسی گریے سے، اسی یا حسین کے ماتم سے. وہ انہیں جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ جب کہیں اہل بیت کی غم کی کوئی تاریخ ہو، کوشش کریں گے اگر سیاہ لباس بھی ہو سکے اور ساتھ میں پھر جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے اور آپ کی فریاد بلند ہوگی. یہ وہابیت کی سب سے بڑی شکست ہے. اور اس خاطر میں آپ سے التماس بھی آج کر رہا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا ماتم ہو یا خود بیوی کا ماتم ہو یا امام حسن کا ماتم ہو، ہم کیسے گریا کرتے ہیں؟ آج ان کی منہدم قبروں کا ماتم ہے، شکستہ قبروں کا ماتم ہے. اور یقین فرمائیے، میں نے عرض کیا کہ جو آپ میں سے جا چکے ہیں اگر وہ کیفیت کو محسوس کر پائیں تو تھوڑا سا احساس کر پائیں گے کہ کیا کچھ میں اس وقت بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ہر حرم کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، ہر حرم کی اپنی شان ہے. تو آپ میں سے نجف جا چکے، جیسے ہی وہ ایوان طلا نظر آتا ہے، جو مولا کی حرم کی جو شان ہے، وہ جو شان انسان اس میں فضائل علی سے یاد آنے لگتے ہیں، اسے فخر ہونے لگتا ہے اپنے آپ پر کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں علی کا ماننے والا ہوں. نجف کے حرم کی یہ شان ہے. کربلا جائے تو کربلا میں ایک مظلومیت ہے. وہاں جب آپ پہنچتے ہیں آپ کا دل خود بخود مغموم ہوتا ہے، آپ کے دل رونے کی طرف آمادہ ہوتا ہے. یقین فرمائیے جنت البقیع تشریف لے گئے کربلا میں تو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ شاید کوئی مسائل پڑھنے والا ہو، لیکن جنت البقیع میں سامنے کھڑے ہوں اور آپ کے سامنے 4 ٹوٹی ہوئی قبریں موجود ہیں. ٹوٹی ہوئی قبریں کہ جن پر صرف پتھر موجود ہو، اور وہ قبریں میں نے عرض کیا کہ کن کن کے قبور جن پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اور یقین فرمائیے گا میں تھوڑا سا مسائل پڑھوں گا ابھی، لیکن میں ایک جملہ ان 4 ائمہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ جو 4 ائمہ ہیں، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین زین العابدین، السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی الباقر، السلام علیک یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد الصادق. یہ جو 4 ائمہ ہیں، اے مولا آپ بے گنبد کی ہیں اور آپ کا جو حرم ہے وہ بے زری ہے، یعنی زری بھی نہیں ہے، گنبد بھی نہیں ہے. لیکن ایک امام وہ تھا کہ جو بے کفن امام تھا. کوئی امام ایسا نہیں تھا، صرف ایک امام گزرا ہے جسے کفن بھی نہیں. جب قبروں کا زری کے بغیر ہونا، قبروں کا گنبد کے بغیر ہونا، قبروں کا حرم کے بغیر ہونا اتنے بڑے مسائل ہیں، تو جسے کفن ہی نہ مل سکا ہو، جس کے جنازے کو 3 دن تک قبر ہی نہ مل سکی ہو، جس کے جنازے کو جب ان کے بیٹے نے دفن کیا، اب زبان حال سے کہہ رہا ہوں، مجھے فرمایا کہ بابا آپ کی لاش پر تو سر ہی موجود ہے، کہاں میں بوسا دوں،
کن ہوٹوں پر بوسا دو، کن رخساروں پر بوسا دو، صحیح موجود نہیں ہے. یہاں تک کہ سید سجاد کرتے لبوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پر رکھ کے کہا السلام علیکم. یہاں تک کہ اسی قبر پر جو 3 دن بعد قبر نصیب ہوئی تو اس پر لکھ دیا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا، اس پیاسے حسین کی قبر جسے پانی نہیں. آج جنت البقیع کا ماتم کرنے کے لیے تشریف فرما ہے، اور ہے تو 4 ائمہ کی قبریں، لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ منسوب روایت ہے تو جتنے سادات تشریف فرمائے سیدوں کی ماں بھی وہیں. خاتم بطہر مثال دے رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ. جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے، اگر انہیں بتلا دیا جائے کہ جو تمہاری ماں کی قبر تھی نا اس پر کوئی سے توڑ کر چلا گیا، خاتم بطہر اگر کسی کو ہم میں سے خبر ملے تو کیا کیفیت ہوگی؟ جو ساری کائنات کے سیدوں کی ماں تھی، اس کی قبر پر خدا چلا کر گزرا. اور یہ اہل بیت کے حرم میں، حرم اہل بیت میں فقط ایک بار حملہ تھوڑی ہے، لیکن حرم کا مطلب کیا ہے؟ جہاں اہل بیت ہو وہاں حرم ہے، جہاں اہل بیت ہو نا وہاں حرم ہے. تو اہل بیت چاہے قبر میں ہو، اور اگر وہ حیات ہے تو ان کا گھر ہی ان کا حرم ہے، ان کا مقام ہی ان کا حرم ہے. جانتے حرم اہل بیت کو کہاں کہاں تاراج کیا گیا؟ جب شام میں غریبہ ایک کے بعد ایک خیمے چلنے لگے، وہ حسین کا حرم تھا. جب حسین قتل گاہ میں تھے، جب حسین قتل گاہ میں تھے اور بے اختیار دیکھا کہ نامحرم دوڑ رہے ہیں، حضرت زینب کبریٰ کی طرف زخمی حسین کوہنیوں پر دوڑتے بلند ہوئے. کہا فوجے میں حیا اگر دیندار نہیں ہو کم از کم دنیا میں جو آزاد بن کر رہو. ابھی حسین سے جزاکم اللہ. جب مجلس میں سیدہ کونین موجود ہو، جب مجلس میں ائمہ الاسلام موجود ہو تو اپنی آنکھوں سے ضرور کہنا اور اپنے آنسوؤں سے ضرور کہنا کہ مجھے حسین کی ماں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. جتنے آنسو بہتے ہیں بہاتے چلے جاؤ، اور جتنی فریاد بلند ہوتی ہے فریاد بلند کرتے چلے جاؤ. جب حسین کے حرم پر حملہ ہوا تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، اور زینب کبریٰ نے دیکھا کوئی بچے تماچے کاٹ رہا تھا، کسی کے گوشت والے چھینے جا رہے تھے. یہاں تک کہ سید سجاد کے پاس آ کر خدا کی قسم یہ وہ جملہ ہے کہ ساری رات بھی کوئی روتا رہے تو کم ہے، پوچھا ہے بیٹا سجاد جل کر مارے جائے. سید سجاد نے کہا علیکم بالبرار، خودی ہم بابا حسن جان کیا. اور اگر رو سکو تو ایک اور جملہ کہہ دو، کربلا میں حرم باغ میں تاراج ہوا، مدینہ میں فاطمہ زہرا کا حرم ہے. جزاکم اللہ. ایک جملہ اور کہوں، آپ کی سزائیں بلند ہو گئی، حسین کی ماں جو ہدایت فرمائے. بس میں چاہتا تھا آدھے گھنٹے بات کرتا ہوں، بات بہت تفصیلی ہو گئی. ماشاءاللہ آپ نے گریا کیا اور آپ نے سنا بھی قبول فرمائے انشاءاللہ. اور یہاں اس وقت اس مجلس میں جنرل البقیع لکھوا کے جائیے گا اپنے آپ کے لیے، یعنی جنرل البقیع اللہ نصیب فرمائے. لیکن جب وہاں جانا تو اتنا وحید خراسانی کی نصیحت ہے، کہتے ہیں ہم حرم میں جاتے ہیں تو وہاں اہتمام ہوتا ہے نا، وہاں پر ہم پہلے سے جوتیاں اتار کر جاتے ہیں. یہ لعین وہاں پر جو موجود ہے یہ جوتیاں پہن کر وہاں قبر کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان بے شرموں کو اتنی شرم نہیں کہ جہاں پر کائنات کے رسول میں رو کر اجازت اور کائنات کے رسول بھی احترام دیتے. تو جب بھی جنرل البقیع جانا تو وہاں رہنا، ہو کر جانا، اور جا کر قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا اے مولا حسن مجتبیٰ میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے. آپ کے بھائی حسین یقیناً مظلوم ہے، لیکن آج لاکھوں یا حسین کہنے والے ہیں. آج حسین کا حرم بھی ہے لیکن حسن کا حرم بھی رہا ہے. آج وہاں جنت البقیع میں کوئی زائر نہیں سوائے امام زمانہ کے. رات کو وہ بند ہوتا ہے جنرل البقیع، وہاں کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں. اور بچوں کو یاد دلا دوں ان 4 ائمہ کے ساتھ وہاں عباس کی ماں ام البنین بھی جنت البقیع، وہ باب الحوائج جس کے صدقے میں کائنات کی عادت ہے. اس کی ماں ام البنین کی قبر بھی مسمار ہے، وہ قبر بھی ٹوٹی ہوئی ہے. اب جانتے ہیں میں نے کہا 2-3 مثالیں دے دیں گے کب کب اہل بیت کے حرم پر حملہ ہوا. اور آخری مثال ایک اور دے دوں، جب مولانا جعفر صادق کے گھر پر حملہ ہوا ان کا گھر جلا دیا گیا تھا. تو جب امام صادق کا گھر جلا دیا گیا تو امام باہر آئے اور گریہ فرمانے لگے. تو صحابیوں نے تسلی دی کہ مولا آپ کا گھر تو جل گیا لیکن بچے تو محفوظ رہ گئے، آپ گریہ نہ فرمائیے. امام نے کہا میں اپنے گھر کو دیکھ کر گریہ نہیں کرتا.
یعنی امام نے سمجھا دیا کہ جب کسی کا حرم جل جائے تو پھر یا کرنا کہاں پر کربلا میں پھر یا کرنا فرمایا میری خوبی زینب کبرا بیوی نے ارے اس سے بڑھ کر بیوی میں کیا مصیبت ہوگی کہ بیوی دیکھے میرے خیمے میں کوئی نامحرم موجود ہو اور اگر چادر نہ چھین سکے تو بیوی پر پتھر مار دے اور بیوی نے مراد کا رک کر یہ کہا باش تو چلا گیا زینب پتھر کھاتی رہی زینب کا حرم لٹ گیا جنت البقیع لٹ گیا جنت البقیع مسمار جزاکم اللہ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے یہ تو بتانا کرنا چاہیے دعا کی قبولیت کا شب جمعہ کا موقع ہے اتنے چار ائمہ کی جب مسائل ہوں تو پھر کس کس کا توسل پڑھا جائے تو وہ اس کا توسل پڑھے کہ آیت اللہ الباغانی نے جن کے بارے میں فرمایا کہ جس امام کا بھی ذکر ہو وہ خود مجلس میں آتے ہیں لیکن اگر فاطمہ زہرا کا ذکر ہو تو مارا جواب تشریف آتی تو میں اس بیوی کے نام توسل پڑھ لیتا ہوں آپ سب اپنی حاجات کو اس وقت ذہن میں رکھیے گا اور سب سے بڑی حاجت آل سعود کی نیست و نابودی کے لیے اور ان کے جو آقا ہیں اور جو انہیں چلانے والے ہیں استعمار میں کہوں گا زائنزم جسے ہم کہتے ہیں ان کی نیست و نابودی کے لیے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور پھر آپ اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیں میں نے ایک ایرانی خطیب سے جملہ سنا تھا اور میرے دل پہ واقع اتنا میں جب بھی اسے سوچتا ہوں تو میں بہت روتا ہوں جنت البقیع کے بارے میں انہوں نے کہا انہوں نے فرمایا کہ بیوی کی غربت شہزادی کی غربت یہ تو ہے کہ وہاں پر خالی پتھر ہے یہ تو یقیناً ہے کہ وہاں پر خالی مٹی ہے لیکن اس سے بڑی ایک اور غربت ہے فاطمہ زہرا کی اگر آپ سمجھ پائیں تو یقیناً آپ کا دل بہت گریا کرے گا اس سے بڑھ کر فاطمہ کی مظلومیت یہ ہے کہ وہیں دوسری طرف فاطمہ کا قاتل ہے نا اس کا نام بڑا سا لکھا ہوا جس نے بیوی کے دروازے کو جلایا تھا جس نے بیوی کے پہلو کو شکستہ کیا تھا اس کا نام احترام سے لکھا گیا اور پکارا جا رہا اور بنت رسول کی قبر مسمار یہ سب سے بڑی مظلومیت ہے بیوی کی لہٰذا سب بیوی کے نام سے توسل کرتے ہیں سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يديه عجاب خاص طور پر سادات سے گزارے یا جیتا عند اللہ اشفعی اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به